بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے اسلامی بھائیوں، محفل فیض حافظ ملت کے نو نہالوں، اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوپر درود و سلام بھیجتا ہے اور اس نے بھیجنے کا حکم فرمایا ہے. کل میں نے درود و سلام اور میلاد شریف سے متعلق آپ کی خدمت میں بیان بھیجا ہے. اللہ تعالی کا یہ فرمان ہے کہ یادوں کو مناؤ، یادوں کو باقی رکھو، یادگاریں قائم کرو اور اس کی نسبت سے، اس کے وسیلے سے دعائیں مانگنے کا قرآن حکیم سے ثبوت ہے. آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک صندوق ملا تھا. وہ صندوق 3 ہاتھ لمبا اور 2 ہاتھ چوڑا تھا. اس کا نام تھا تابوت سکینہ. اس میں انبیاء و مرسلین علیہم الصلوات والتسلیم کی تصویریں تھیں. اس میں اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بھی نورانی تصویر تھی اور آپ کی تصویر کو بہت خوبصورت سرخ یاقوت کے اندر دکھایا گیا تھا کہ آپ نماز کی حالت میں ہیں، اور اس میں بہت سارے تبرکات تھے. اس صندوق میں موسیٰ علیہ السلام کے کپڑے، موسیٰ علیہ السلام کا عصا، موسیٰ علیہ السلام کے پیراہن، آپ کے بڑے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کی امامہ کا امامہ شریف کے ساتھ آپ کے نالین بھی تھے. موسیٰ علیہ السلام دشمنوں سے مقابلے کے لیے اس صندوق کو آگے رکھتے اور اس کے وسیلے سے دعا مانگتے تو اللہ تعالیٰ دشمنوں پہ فتح و کامیابی عطا فرماتا. موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے طاغوتی بیڑے کو غرب ہونے کے بعد اپنے ساتھیوں کو لے کے نکلے تو آپ فلسطین میں آباد ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کے حق کو، دین کو پہنچانے میں لگ گئے. بیت المقدس سے بہت پہلے اسی علاقے میں گولان کی پہاڑیوں کے بیچ آپ کا وصال ہو گیا اور لوگوں نے آپ کو وہیں دفن کیا. آپ کا روضہ بنا اور چھوٹی سی مسجد بھی بنی. اس کے بعد جب آپ دنیا سے رخصت ہو گئے تو آپ کے بعد بنی اسرائیل کی حالت بہت خراب ہو گئی، بے راہ ہو گئے، بت پرست ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے لگے، باغی ہو گئے.
تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر قوم جالوت کو مسلط کیا۔ یہ انتہائی ظالم، انتہائی جابر بادشاہ تھا۔ ان کی قوم کے لوگ فلسطین اور مصر کے ساحل پہ بحر روم پہ آباد تھے۔ انہوں نے بنی اسرائیل کے لوگوں کو قتل عام کر کے ان کے نیک اور صالح علاقوں کے لوگوں کو تقریباً 400 سے زائد قید کیا اور سب کو بے وطن کیا۔ اس زمانے میں کوئی نبی موجود نہیں تھے۔ ایک بی بی تھیں جو باقی تھیں وہ حاملہ تھیں۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے اولاد دی۔ انہوں نے ان کا نام اشمویل رکھا۔ جب وہ بڑے ہو گئے، عاقل و بالغ ہو گئے، تو بیت المقدس میں ایک بڑے عالم کی خدمت میں علم دین سیکھنے کے لیے دے دیا۔ توریت پاک کی تعلیم کے لیے و دیگر امور کے لیے۔ وہ عالم نے آپ کی بڑی محبت سے پرورش کی، آپ کو اپنا بیٹا سمجھتے تھے، آپ کا ہر طرح سے خیال رکھتے تھے۔ ایک دن وہ اپنے استاد کے پاس سو رہے تھے اشمویل، کہ انہیں آواز آئی یا اشمویل۔ وہ جبرائیل علیہ السلام تھے۔ آپ اٹھ کر آئے عالم کے پاس اور کہا کہ آپ نے مجھے یاد کیا، بلایا؟ تو آپ نے کہا ہاں۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو وہ ڈر جاتے۔ ڈرنے سے بچانے کے لیے آپ نے ہاں کہا۔ پھر جائیے۔ پھر وہ جا کے آرام کیے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے ان کو آواز دی یا اشمویل۔ پھر وہ آئے اور انہوں نے آ کر کہا آپ نے مجھے بلایا؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے واپس جاؤ، اب اگر میں بلاؤں تو جواب نہ دینا۔ تیسری بار جبرائیل علیہ السلام نے پھر آواز دی یا اشمویل۔ وہ اٹھ کر آئے تو جبرائیل علیہ السلام خود سامنے آ گئے، حاضر ہو گئے، اور آنے کے بعد کہا اے اشمویل، اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت کا منصب عطا کیا ہے، آپ قوم کے ساتھ سامنے جائیے اور انہیں اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچائیے۔ جب وہ قوم کے سامنے آئے تو انہوں نے جھوٹ مانا، تکذیب کی، کہا اتنی جلدی آپ نبی ہو گئے؟ تو نبی اگر آپ ہیں تو آپ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ سے کہ وہ ہمیں ایک بادشاہ عطا فرمائے، بادشاہ دے، کیونکہ جالوت اور اس کے فوجیوں نے ہمارے تمام گھر والوں کو، وطن والوں کو برباد کر دیا، ہمیں بے وطن کیا، اس لیے ہمیں ایک بادشاہ کی ضرورت ہے۔ تو آپ دعا کیجئے۔ اشمویل علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے طالوت کو بادشاہ بنا کر بھیج دیا۔ طالوت نے جو ہے بہت اونچا قد پایا تھا، بہت تندرست تھے اور کافی علم والے تھے۔